اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ہیز اور ہیو کا استعمال۔ ہیز اور ہیو کا استعمال صرف خاص قسم کے ناؤنز اور پروناؤنز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہی، اٹ اور شی جیسے پروناؤنز کے ساتھ صرف ہیز کا استعمال کیا جائے گا۔ ہی ہیز، اٹ ہیز، شی ہیز۔ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، کسی ایک آدمی یا لڑکے کے متعلق بات کرنی ہو تو ہی کا پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر میں نے کسی لڑکے کے متعلق بتانا ہو کہ اس کے پاس ایک بائک ہے تو میں کہہ سکتی ہوں ہی ہیز اے بائک، یعنی اس کے پاس ایک بائک ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں ہی ہیو اے بائک تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آئی ٹی اٹ یہ پروناؤن جانوروں، پودوں اور بے جان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کے نام کی جگہ اٹ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر میں نے آپ کو کسی بلی کے متعلق بتانا ہو، جیسا کہ اگر میں یہ کہوں ٹینا از اے کیٹ، اٹ ہیز وائٹ فر، یعنی ٹینا ایک بلی ہے جس کے بال سفید رنگ کے ہیں۔ اٹ ہیز وائٹ ہیئر یا فر، تو یہاں بھی اٹ کے ساتھ ہمیشہ ہیز کے لفظ کا استعمال کیا جائے گا اور اس کی جگہ ہیو کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے شی کا پروناؤن کسی ایک خاتون یا لڑکی کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ اگر میں یہ کہوں سارا از مائی فرینڈ، شی ہیز لانگ ہیئر، یعنی سارا میری سہیلی ہے، اس کے بال لمبے ہیں، شی ہیز لانگ ہیئر۔ یہاں بھی شی کے ساتھ صرف ہیز کے لفظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہیو کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ شی ہیو لانگ ہیئر سننے میں بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ اور یہ باقی کے جو پروناؤنز ہیں جیسا کہ یو، دے، آئی اور وی، ان سب کے ساتھ صرف ہیو کا استعمال کیا جائے گا، جیسا کہ یو ہیو، دے ہیو، آئی ہیو اور وی ہیو۔ ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں سے براہ راست مخاطب ہونا ہو، یعنی وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ ان سے بات کر رہے ہوں، تو ان کے لیے آپ یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے نام کی جگہ۔ جیسا کہ اگر میں نے کہنا ہو کہ آپ کے پاس وقت کم ہے تو میں کہوں گی یو ہیو لٹل ٹائم۔ تو یو کے ساتھ بھی صرف ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یو ہیز لٹل ٹائم سننے میں بھی ٹھیک نہیں لگتا اور یہ درست نہیں ہے۔ دے کے پروناؤن کے ساتھ بھی صرف ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات کرنی ہو اور ان سے متعلق آپ کسی دوسرے شخص کو بتا رہے ہوں تو دے کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے ناموں کی جگہ۔ جیسا کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ انہوں نے محنت سے کام کیا ہے تو میں کہوں گی they have worked hard، یعنی انہوں نے محنت سے کام کیا ہے۔ اسی طرح سے they has worked hard کہنا درست نہیں ہوگا، تو they کے ساتھ بھی صرف have کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اب اگر میں نے یا آپ نے اپنے متعلق کچھ کہنا ہو، جیسا کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ میرے پاس اچھے اسٹوڈنٹس ہیں تو میں کہوں گی I have good students، یعنی میرے پاس اچھے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو آئی کے ساتھ بھی صرف ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئی ہیز گڈ اسٹوڈنٹس یہ سننے میں بھی ٹھیک نہیں ہے اور درست نہیں ہے۔ اور وی کا پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق کچھ بتا رہے ہوں، جیسا کہ اگر بہت سے بچوں نے مل کر یہ بتانا ہو کہ انہوں نے پکنک کو انجوائے کیا تھا تو وہ کہیں گے We have enjoyed the picnic۔ We have enjoyed the picnic، یعنی ہم نے پکنک کو انجوائے کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوا ہمیں پکنک پر بہت مزہ آیا۔
تو اسی طرح we has enjoyed the picnic کہنا درست نہیں ہے. we کے ساتھ بھی ہمیشہ have کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ صرف ایک لڑکا یا ایک لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کرنی ہو یا کسی ایک بے جان چیز جانور یا کسی پودے کے متعلق بات کرنی ہو تو ان کے ساتھ کیا استعمال کیا جائے گا؟ صرف has. اور اگر ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں سے بات کرنی ہو، آمنے سامنے بات کرنی ہو، یا پھر ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق کسی اور کو بتانا ہو، خود اپنے متعلق بات کرنی ہو، یا بہت سے لوگوں نے مل کر اپنے متعلق بتانا ہو، تو اس کے لیے صرف have کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرف اگر ہم ان ناموں کو پڑھتے جائیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا آئے گا. آپ بھی کوشش کیجئے. سب سے پہلے ہے علی. علی کیا ہے؟ یہ ایک لڑکا ہے. تو اگر کسی لڑکے کے متعلق بات کرنی ہو اور صرف ایک لڑکا ہو تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ یہاں ہم جان چکے ہیں has. تو اس طرف بھی علی کے ساتھ has لگے گا. علی has. جیسا کہ علی has a bike یعنی علی کے پاس ایک بائک ہے. تو چلیے اب مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس مشق میں کیا کرنا ہے. Write has or have in correct places. یعنی has اور have کو درست جگہوں پر لکھیے. میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں. اب آپ سوچ کر بتائیے he کے ساتھ کیا لگے گا؟ he has. بالکل ٹھیک. تو یہاں لکھتے ہیں has. غور سے دیکھیے has کی سپیلنگ H A S has. بالکل ٹھیک. چلیے اب یہ بتائیے you کے ساتھ کیا آئے گا؟ you have. بالکل صحیح. have لکھنے کے لیے H A V E. اور اب باری ہے it کی. it کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ ہمیشہ it کے ساتھ آتا ہے it has. بالکل صحیح. it اسے ہم پنک کلر سے لکھتے ہیں it has. H A S has. اور اب باری ہے she کی. she کے ساتھ کیا آئے گا؟ she has. یہاں بھی لکھیں گے she has. H A S has. اور اب بتائیے they کے ساتھ کیا لکھتے ہیں ہمیشہ؟ have. اسے ہم لکھیں گے بلو کلر میں. they have. H A V E have. اور I کے ساتھ کیا لکھتے ہیں ہمیشہ؟ I have. بالکل صحیح. I have. H A V E have. اور we کے ساتھ کیا آتا ہے؟ یہاں بھی لکھیں گے have. H A V E have. We have. He has. آپ بھی پڑھیے. He has. You have. It has. She has. They have. I have. We have. تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. علی کے ساتھ کیا آئے گا؟ علی has. بالکل ٹھیک. علی has. اور اب بتائیے سارا اینڈ ہیرا اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ یہاں آپ نے سوچ کر بتانا ہے. یہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے بلکہ دو لڑکیاں ہیں. تو جب ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات کرنی ہو، براہ راست یا ان کے بارے میں بتانا ہو یا وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہوں، ان تینوں صورتوں میں اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ have. بالکل ٹھیک. سارا اینڈ ہیرا have. اسے ہم لکھیں گے بلو کلر میں. غور سے دیکھیے H A V E have. سارا اینڈ ہیرا have. جیسا کہ اگر میں یہ کہوں سارا اور ہیرا کے پاس
نئے بیگز ہیں تو میں کہوں گی سارا اینڈ ہیرا ہیو نیو بیگز، یعنی سارا اور ہیرا کے پاس نئے بیگز ہیں یا نئے بستے ہیں۔ چلیے اب آپ سوچ کر بتائیے a cat کے ساتھ کیا آئے گا؟ a cat has یا a cat have؟ یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ بے جان چیزوں کے لیے یا جانوروں کے متعلق بات کرنے کے لیے جب اٹ کا پروناؤن استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ ہیز آتا ہے۔ تو اس طرح یہاں بھی یہ ایک جانور کے متعلق بات کی جا رہی ہے تو اس طرح سے اس کے ساتھ بھی کیا آئے گا؟ has، بالکل ٹھیک۔ تو یہاں لکھیں گے a cat has، H-A-S۔ جیسا کہ اگر میں یہ کہوں کہ بلی کے پنجے تیز ہوتے ہیں تو میں کہوں گی a cat has sharp claws، یعنی بلی کے پنجے تیز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کسی بھی جانور یا بے جان چیز یا کسی پودے کے متعلق بات کرنی ہو تو اس کے ساتھ کیا استعمال کریں گے؟ has۔ جیسا کہ اگر میں یہ کہوں کہ درخت کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں تو میں کہوں گی a tree has many branches، یعنی درخت کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں۔ اور اب اگر کسی بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو، جیسا کہ اگر میں نے کہنا ہو کہ اس گھر کا دروازہ نیلے رنگ کا ہے تو میں کہوں گی The house has a blue door، یعنی اس گھر کا دروازہ نیلے رنگ کا ہے۔ تو اس طرح سے جانوروں، پودوں اور بے جان چیزوں کے متعلق جب بھی بات کرنی ہو تو ان کے ساتھ has کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ اور یہاں اس بات کا بھی خیال رہے کہ یہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب وہ تعداد میں صرف ایک ہوں، جیسا کہ صرف ایک بلی، ایک درخت یا ایک گھر کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو اگر بہت سی بلیوں کے متعلق بات کرنی ہو، جیسا کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ ان بلیوں کے بال سفید ہیں تو میں کہوں گی those cats have white fur۔ تو اب یہاں has کی جگہ have استعمال کیا جائے گا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے پودوں یا درختوں کے متعلق بات کرنی ہو یا ایک سے زیادہ بے جان چیزوں کے متعلق ایک ساتھ بات کرنی ہو تو ان کے ساتھ بھی have آئے گا۔ The trees have many branches، درختوں کی بہت سی شاخیں ہیں۔ The houses have blue doors، یعنی گھروں کے نیلے دروازے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ monkeys، یعنی ایک سے زیادہ بندر۔ تعداد میں صرف ایک منکی ہو یا بندر ہو تو اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ has، monkey has۔ تو اب چونکہ یہ زیادہ ہیں تو ان کے ساتھ لگے گا monkeys have، بالکل ٹھیک، H A V E، have۔ جیسا کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ بندروں کی دمیں لمبی ہوتی ہیں تو میں کہوں گی monkeys have long tails، یعنی بندروں کی دمیں لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہاں has کی جگہ have کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ جیسا کہ یہاں ہم نے دیکھا تھا they، we، ان کے ساتھ لگتا ہے have کیونکہ یہ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ ہے an elephant، یعنی ایک ہاتھی۔ تو اب کیونکہ یہ تعداد میں صرف ایک ہے تو اس کے ساتھ کیا اصول تھا، کیا لگے گا؟ has، جیسا کہ ہم نے کیٹ کے ساتھ لگایا۔ اور یہاں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب کوئی جانور ہو اس کے متعلق بات کرنی ہو اور تعداد میں صرف ایک ہو، جیسا کہ ہم کہتے ہیں it، تو اس کے ساتھ بھی has لگتا ہے۔ تو یہاں آئے گا an elephant has، اسے ہم لکھیں گے پنک کلر میں H A S has۔ جیسا کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ ایک ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے تو میں کہوں گی an elephant has a long trunk، یعنی ایک ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے۔ اب اگلا لفظ ہے goats،
یعنی تعداد میں ایک سے زیادہ بکریاں. تعداد میں صرف ایک ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گوٹ. اور اس کے ساتھ کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ اٹ کے ساتھ لگتا ہے ہیز، اور صرف ایک کیٹ کے ساتھ ہم نے ہیز لکھا تھا، ایک ایلیفنٹ کے ساتھ بھی ہیز آیا تھا، تو یہاں ایک گوٹ کے ساتھ اگر ایک گوٹ ہوتا تو اس کے ساتھ بھی ہیز آتا، لیکن یہاں کیا ہے؟ ایک سے زیادہ ہیں. تعداد میں ایک سے زیادہ بکریوں کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ گوٹس ہیو. بالکل ٹھیک. اسے ہم بلو کلر میں لکھیں گے. HAVE have. goats have. جیسا کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ بکریوں کے سینگ نوکدار ہوتے ہیں تو میں کہوں گی goats have pointed horns. یعنی بکریوں کے سینگ نوکدار ہوتے ہیں. تو یہ مشق مکمل ہو گئی. علی has, Sarah and Hira have, a cat has, monkeys have, an elephant has, goats have. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اپنی اس مشق کو جاری رکھیے.